السلام علیکم بچوں. آج ہم 5 ایسی قوموں کی کہانی سنیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا: طاقت، دولت، خوبصورتی، عقل اور بڑے بڑے گھر. اللہ نے ان پر بہت احسان کیے اور ان کے درمیان نبی بھی بھیجے تاکہ وہ نیکی کی راہ پر آئیں، لیکن افسوس انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، جھوٹ بولے، غرور کیا اور برے کام کرتے رہے. پھر جب وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا اور وہ قومیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں. آج ہم ان 5 قوموں کی کہانی سنیں گے تاکہ ہمیں عبرت ملے اور ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں. سب سے پہلی قوم نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام بہت صبر والے نبی تھے. انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا: اللہ کو مانو، بتوں کو چھوڑ دو ورنہ عذاب آئے گا. مگر لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے: تم تو ایک عام انسان ہو، ہم کیوں مانیں؟ بالآخر اللہ نے حضرت نوح کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا. جب وہ کشتی تیار ہو گئی تب ایک دن آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا اور طوفان آ گیا. پورا علاقہ ڈوب گیا. صرف حضرت نوح اور وہ لوگ جو کشتی میں ایمان کے ساتھ سوار تھے وہی بچ سکے، باقی سب کے سب ڈوب گئے. دوسری قوم عاد تھی. قوم عاد کے لوگ بہت طاقتور تھے. وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، بڑے جسم والے، زبردست طاقت والے لوگ تھے، مگر ان کے دل بہت زیادہ سخت تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا: اللہ کے سامنے جھکو، ظلم مت کرو، لیکن انہوں نے غرور سے کہا: ہم سے طاقتور کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جو پورے 8 دن 7 رات چلتی رہی. وہ ہوا نہایت تیز، چیخدار اور ٹھنڈی تھی. سب کچھ اڑا لے گئی. پورے شہر کا نام و نشان مٹ گیا. تیسری قوم سمود تھی. قوم سمود بہت عقل مند اور امیر لوگ تھے. حضرت صالح علیہ السلام ان کے نبی تھے. اللہ نے ان کو ایک خاص اونٹنی عطا کی جو ایک نشانی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا: یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان مت پہنچانا. مگر انہوں نے وہ اونٹنی مار دی. پھر حضرت صالح نے کہا: 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا. اور واقعی ایسا ہوا. 3 دن بعد ایک زوردار چیخ اور زلزلہ آیا. زمین ہلنے لگی، سب مکان گر گئے اور پوری قوم تباہ ہو گئی. چوتھی قوم لوط کی تھی. قوم لوط ایک بہت بری عادت میں مبتلا ہو گئی تھی. وہ ایسے برے کام کرتے تھے جو دنیا کی کسی قوم نے پہلے نہیں کیے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار ان کو سمجھایا: یہ عمل برا ہے، یہ کام برا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. مگر وہ ہنستے اور کہتے: تم عجیب باتیں کرتے ہو. پھر اللہ کا حکم آیا. حضرت لوط اور ان کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دیا گیا اور پھر اس بستی پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. زمین الٹ دی گئی اور سب تباہ ہو گئے. اور پانچویں قوم شعیب کی تھی. قوم شعیب تجارت کرتی تھی، لیکن وہ تولنے میں کم کر دیتے تھے، ناپ میں دھوکہ دیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: ایمان لاؤ اور کاروبار میں ایمانداری اختیار کرو. مگر وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے: تھوڑا سا فرق ہی تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ پسند نہیں. پھر ان پر بادلوں کا سایہ آیا جیسے بارش ہونے والی ہو، مگر اس بادل سے آگ برسنے لگی. ساتھ ہی زلزلہ آیا اور پوری بستی ختم ہو گئی. تو بچوں، ان واقعات سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. اللہ کی نافرمانی کا انجام بہت سخت ہوتا ہے. نبیوں کی بات ماننا بہت ضروری ہے. اور غرور، جھوٹ، دھوکہ اور برے کام ہمیں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. جو نیک اور سچے ہوتے ہیں اللہ ان کو بچاتا ہے اور ان کو ہی عزت دیتا ہے.